شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فینظر کیف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ قالوا، تو کہنے لگے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اوذینا من قبل، تکلیف دیے گئے ہم من قبل، پہلے اس سے کہ ان تأتینا، آپ ہمارے پاس آتے، ومن بعد، اور بعد اس کے کہ ما جئتنا، آپ ہمارے پاس آئے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ، امید ہے کہ ربکم، تمہارا رب، ان یہلک، ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور خلیفہ بنا لے تمہیں، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، تو پس وہ دیکھے اللہ، کیف تعملون، تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے، آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، کئی سال، وَنَقْصٍ، اور کمی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب فرعون نے یہ حکم صادر کیا کہ ہم بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم جو ہے وہ فوقہم قاہرون، یہ بات کرنے کے اوپر ہمیں غلبہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ حکم صادر فرمایا تو اب بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب ہم کیا کریں، اس ظالم نے تو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے کا اور ہماری عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کا، اب ہم کیا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں کہی تھیں، دو نسخے بتائے تھے۔ ایک کہا تھا کہ استعینوا بالصبر، استعینوا باللہ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہ اور کوئی دنیا کا تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ استعینوا باللہ، اس مشکل گھڑی میں اگر کام آ سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اس مشکل گھڑی میں اللہ سے مدد مانگو۔ نمبر دو، صبر کرو، صبر کرو اور اسی طرح اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگرچہ یہ نسخے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں بنی اسرائیلیوں کے لیے، لیکن قیامت تک کے لیے ہر مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی انسان مشکل کے اندر ہو اس کو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جب بھی کوئی حالات ایسے آ جائیں تو ان حالات کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ ان کے اوپر قائم رہنے والا آدمی نہ دنیا میں ناکام نہیں ہوتا، اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی جو کج روی قسم کی قوم تھی، ہر وقت جو ہے وہ نعمتوں کا ناشکری کرنے والی قوم تھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے اتنی نعمتیں ان کے اوپر آئیں، اتنی نعمتیں آئیں، انگت نعمتیں آئیں، لیکن ہر نعمت کی ناشکری کرنا اس قوم کا کام تھا۔ تو یہ کہنے لگے کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیفوں میں ہوں، آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیفوں میں ہوں۔ آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہم غلام تھے، آپ نہیں پیغمبر بن کے آئے تھے تب بھی ہم پریشان تھے، یہ فرعونیوں کے ظلم ہمارے اوپر جو ہے وہ آتے تھے آپ کے آنے سے پہلے بھی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری حالت یہی رہے تو پھر آپ کی پیغمبری کا کیا فائدہ؟ آپ کے پیغمبر بننے کا پھر کیا فائدہ؟ ہمیں تو یہ تھا کہ آپ کے پیغمبری بننے کے بعد ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، لیکن آپ کے پہلے بھی حالات خراب، آپ کے پیغمبر بننے کے بعد بھی حالات خراب، تو پھر کیا فائدہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ، ابھی ان قریب تمہارا رب، أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، یہ کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ یہ فرعون اور فرعون کی پارٹی جتنے بھی یہ ظالم ہیں، ظلم ایک وقت تک رہتا ہے، ہمیشہ اندھیرا نہیں ہوتا، کبھی روشنی بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، یہ ظلم کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ ظالم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میں جو ظلم کر رہا ہوں، یہ میرا ظلم کا نظام کب تک چلے گا؟ یہ نظام ہمیشہ نہیں رہتا، ایک دن اللہ رب العزت انصاف کا بول بالا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کہ امید ہے کہ ابھی تمہارا رب یہ کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو ہلاک کر کے زمین کے اوپر تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ عہدے جو ہے، یہ عہدوں کا ملنا، عہدوں کا آنا، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے فکر والی بات ہوتی ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ يَنْظُرُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بھی دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ آج تو فرعون جو ہے نا وہ بادشاہ بنا بیٹھے ہے، اور فرعون کے وزیر مشیر یہ سارے، ان کے ظلم سے تم تنگ ہو، اور واقعی یہ ظلم اس طرح کا کرتا ہے تم تنگ ہو، لیکن کوئی بات نہیں ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور پھر اس کے بعد تمہیں خلیفہ بنا دے، اس کی جگہ پہ تم آ جاؤ، ان کے مکانوں پہ تم آ جاؤ، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ تمہارا ہو جائے۔ اور ہوا ایسا، اللہ رب العزت نے 25 پارے کے اندر اس کی بڑی زبردست قسم کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور غرق کر دینے کے بعد فرعونیوں کے جتنے بھی مکانات تھے، جتنی بھی جائیداد تھی، وہ اورثنا، ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیلیوں کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہی یا اللہ نے اور جتنے بنی فرعونیوں کے محلات تھے یا جتنے فرعونیوں کے زمینیں تھی، اتنی اللہ نے اور بنی اسرائیلیوں کو دے دی یا وہی وارث بنا دیا۔ لیکن قرآن اتنا بتاتا ہے، اللہ اتنا بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ لیکن فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ جملہ سوچنے والا ہے، یہ جملہ جو ہے وہ غور طلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ دیکھے گا کہ کیف تعملون، تم اس منصب کے آ کر، اس بادشاہت والے منصب کے آ کر، اس وزارت والے منصب پہ آ کر، اس جو ہے وہ عہدے پہ آ کر تم کیا کرتے ہو، تم جو ہے وہ کس طرح انصاف کرتے ہو، اللہ یہ بھی دیکھے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بادشاہت، ہم تو چونکہ بادشاہ حکومتیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ جو ہے صرف حکومت کے لیے نہیں ہے، ہر سربراہ کے لیے۔ گھر کا سربراہ ہو تب، کسی جو ہے وہ کمیٹی کا بڑا ہو تب، کسی محلے کے جو ہے وہ چند لوگوں نے مل کر اس کو بڑا بنا دیا ہو کہ بھئی آپ سیاہ سفید کے مالک کو تب، یا کسی برادری والے نے کسی کو بڑا بنا دیا ہو کہ بھئی آپ ہمارے فیصلے تم نے کرنے ہیں تب، یا کسی ادارے کا ہو تب، ادارہ چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، یہ عہدہ جو ہے یہ مل جانا یہ کمال نہیں ہے،
عہدے کے ساتھ انصاف کرنا یہ کمال ہے۔ عہدہ مل کر جو اس کے تقاضے ہیں اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ کمال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عہدہ مجھے مل گیا، اب وزارت مجھے مل گئی یا کوئی عہدہ مجھے مل گیا، اس عہدے کی آڑ میں آ کر میں لوگوں کے اوپر ظلم کروں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھ کر، لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کو جو ہے وہ ظلم کروں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بے انصافی ہے، اور اس کا خمیازہ کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ اور باپ اگر سربراہ ہے بچوں کا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم سارے کے سارے راعی ہو اور کل قیامت کے دن اس رعا کے بارے تم سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ گھر کا ایک سربراہ ہے، اب اس کے نیچے جو ہے بیٹیاں بھی ہیں، اس کے نیچے بیٹے بھی ہیں، اس کے نیچے بیوی بھی ہے، اگر وہ بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سے پوچھ ہوگی۔ بیٹیوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، اور آج یہ ہم دیکھ رہی ہیں، بیٹوں کو جائیدادیں دی جاتی ہیں، بیٹیوں کو پوچھا تک نہیں جاتا، اور پھر بیٹوں میں بھی جو ہے وہ تفاوت رکھا جاتا ہے، ایک بیٹے کو جو ہے وہ اوپر لے دیا جاتا ہے اور دوسرے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کے نام پہ ایک باغ دے دیا ایک بچے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر لگے کہ اللہ کے حضور آپ گواہ بن جائیں، میں نے اپنے فلاں بیٹے کو فلاں باغ دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن بتا کہ اور بیٹے بھی ہیں، کہاں ہیں؟ تو کہا کہ کیا اور بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اور کو تو نہیں دیا، اس بیٹے کو دیا، یہ میرا بڑا محبوب ہے اور بڑی اس کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا نہ گواہ بنتا ہوں اور نہ ہی جو ہے اس کا مشورہ دیتا ہوں، مشورہ یہ ہے کہ اس کو واپس کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو دے گا تو دوسروں کو اپنا دشمن بنا رہی ہو، دوسرے بیٹوں کو درمیان اپنی نفرت پر کھڑے کر رہے ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ بیٹے آپ کے ساتھ محبت کرے، بیٹے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے رہیں، تو پھر وہ باغ واپس کرو، اور اگر واپس نہیں کرتے ہو تو سب بیٹوں کو اتنا اتنا باغ دو، تو پھر بیٹے آپ کے ساتھ محبت کریں گے، وگرنہ یہ نفرت کا بیج بو رہے ہو، اس لیے واپس کرو۔ صحابی رسول نے وہ باغ واپس کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بیٹوں کے درمیان بھی انصاف جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرو گے تو دنیا میں بیٹے مخالف ہو جائیں گے، دنیا میں بیٹے جو ہے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک وزیر وزارت کے عہدے کے اوپر بیٹھا ہے، اب اس وزارت کے عہدے کا انصاف نہیں کرے گا، بے انصافی سے اپنے جو ہے مقربین کو قریب کرے گا، ان کو نوازے گا، اور جن کے ساتھ کوئی عداوت ہے ان کو دبائے گا، تو دنیا میں تو دبا رہا ہے، لیکن کل ایک انصاف کی عدالت بھی قائم ہوگی، اللہ کے ہاں بھی عدالت قائم ہوگی۔ تو اس لیے یہ عہدے یا یہ حکومتیں، یہ حکمرانیاں، یہ سلطنتیں، یہ کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے ہمارے یہ ملک پاکستان اور دیگر یہ سارے حکمران چاہے جتنے بھی ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی حکمران نے رعایا کے ساتھ انصاف کیا ہو، کسی حکمران نے اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا ہو۔ اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنے محلات بنائے ہیں، انگت بنائے ہیں، ایک ایک بیٹے اور ایک ایک بیٹی، بلکہ اپنے چوکیداروں اور ملازمتوں کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی اتنے جو ہے ان کے بھی اتنے محلات بنا دیے ہیں کہ ان کے بھی نسلیں کھائیں گی، لیکن غریب بیچارہ جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے۔ غریب بیچارہ جب بجلی کا بل آ جاتا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، وہ نہیں ادا کر سکتا، تندور کی روٹی اپنے بچوں کو 2 ٹائم پہ کھلانے کا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے اوپر احسار رعایا کو کرتے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے اپنے جو ہے وہ مطلب ہے اتنی آمدنی ہے، اگر یہ تنخواہ نہ بھی لے تو ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کروڑوں کے تو ان کی جو ہے وہ مطلب ہے آمدنی ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا 18 لاکھ پہ بھی گزارا نہیں ہوتا، 22 لاکھ پہ بھی گزارا نہیں ہوتا۔ کہتی ہیں کہ یہ تنخواہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور جو ہے وہ بڑھاؤ جی۔ تو جب تمہارا 22 لاکھ پہ گزارا نہیں ہوتا تو ایک مزدور بیچارہ 1500 دیہڑ لے کے اس کا گزارا کیسے ہوگا؟
لیکن یہ بازاروں میں آئے کوئی خریدے تو ان کو پتہ چلے، ان کو ٹماٹر کا ریٹ پتہ نہیں ہے، پیاز کا ریٹ پتہ نہیں ہے، آلو کا ریٹ پتہ نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کبھی خریدا ہو تو تب ان کو پتہ چلے، یہ کبھی آئے ہو تو ان کو پتہ چلے. تو بہرحال اللہ کا قرآن کہتا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہیں بھی دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، انصاف کرتے ہو یا کہ نہیں کرتے. آگے ایفائے عاد کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو پکڑا. دو طرح آگے مسلسل عذاب کا ذکر آیا ہے. اللہ نے ان کو کارسالی کے اندر پکڑا، مسلسل 7 سال تک ان کے اوپر کارسالی آئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دیہات والوں کے لیے کارسالی یہ تھی کہ غلے ختم ہو گئے، اور شہر والوں کے لیے یہ تھے کہ پھل ختم ہو گئے. عموماً دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں یہ کھیتی باڑی، گندم، جو، جوار وغیرہ یہ کاشت کرتے ہیں، اور جو شہری لوگ ہوتی ہیں تو یہ باغات کاشت کرتے ہیں. زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو شہریوں کے ہاں جو ہے وہ پھل زیادہ ہوں گے، دیہاتیوں کے ہاں گندم اور یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ایسا قحط پڑا کہ دیہاتوں سے گندم آنا ختم ہو گئی، شہروں سے پھل اگنا ختم ہو گیا، آنا ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہ کیوں کارسالی کی؟ اس وجہ سے کہ تاکہ یہ غور و فکر کریں، اپنے اس ظلمانہ رویے سے، اپنا ظلمانہ جو ہے وہ کردار سے، اپنے ظلمانہ حکمران سے جو ہے وہ توبہ کریں، لیکن توبہ نہیں کی. آگے یہ الٹا نیک لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرنے لگے. قرآن نے آگے ذکر کیا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا، البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے، آل فرعون کو بِالسِّنِينَ، کئی سال کا سالی میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی تنگی میں. کیوں پکڑا؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر اور نصیحت حاصل کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا